السلام علیکم ناظرین، زیک ٹی وی میں خوش آمدید۔ کچھ روز قبل ہم نے بتایا تھا کہ محکمہ ورکس اینڈ سروسز کی جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو کرپشن کے حوالے سے خط و کتابت کی گئی تھی محکمہ اینٹی کرپشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالقادر سومرو صاحب کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسپیکٹر ہیں عرس زرداری صاحب، دونوں کی جانب سے لیٹرز ایک ساتھ جاری کیے گئے۔ بالآخر جو اطلاعات ہے معاملہ حل ہو گیا، اور محترم قیوم پمر صاحب جو پی اے ہیں عبدالقادر سومرو صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر کے، ان کے ذریعے معاملات طے پا گئے ہیں۔ یہ اطلاعات ملی ہیں ذرائع کی جانب سے ہمیں، اور جو گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا بھی تھا کہ تقریباً جو ہمیں بتایا ہے ذرائع نے، کوئی 45 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ طے ہو گئی۔ بہرحال یہ تو ایک تھا معاملہ۔ اب جو ہے جو ٹارگیٹ ہے اب محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، اور اسی میں ہی اسی طرح سے طریقہ کار وہی اپنایا گیا ہے جو محکمہ بلڈنگز کے اندر اپنایا گیا تھا۔ اور یہ جو ہے وہ ڈویژن جو ہے وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سانگھڑ، اس کے حوالے سے سب سے پہلے خط لکھا ہے محترم عبدالقادر سومرو صاحب نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کس طرح سے تحقیقات کر سکتے ہیں، تمام معاملات پر آتے ہیں، مگر سب سے پہلے ہم خط کے حوالے سے بات کریں گے کہ رواں ماہ کے 10 تاریخ کو بھی خط جاری کیا گیا، 16 تاریخ کو بھی خط جاری کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ کمپلین اگینسٹ ایگزیکٹو انجینئرنگ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سانگھڑ ڈویژن، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹوٹل بجٹ دے دیں، آپ این آئی ٹی جو پبلش ہوئی تھی نیوز پیپر میں وہ ڈیٹیلز دے دیں، فزیکل اینڈ فائنینشیل اسٹیٹس آپ دے دیں اسکیمز کا، اور ڈیولپمنٹ پیمنٹ شیٹ دے دیں، رننگ بل دے دیں، کمپلیشن سرٹیفکیٹ دے دیں۔ تمام یہ ریکارڈ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں، اور اس میں تاریخ بھی لکھی گئی ہے کہ جس تاریخ کو آپ کو کہا گیا ہے اس تاریخ تک ہمیں آپ یہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں 14/9 کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں۔ بہرحال یہ تو ایک خط ہو گیا تھا عبدالقادر سومرو صاحب کا۔ اب آتے ہیں عرس زرداری صاحب نے بھی ایک خط اور مار دیا ہے، وہ تاریخ ہوا ہے کہ 15/9 کو، 15 کو انہوں نے جاری کیا ہے، 16 کو پھر عبدالقادر سومرو صاحب جاری کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں بھی یہ تمام انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو شکایت ہے، جو کمپلین ہے کہ بڑی میگا کرپشن ہوئی ہے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں، اور جو ایگزیکٹو انجینئرنگ آفس جو ہے اس میں یہ کرپشن ہوئی ہے۔ تمام ریکارڈ عرس زرداری صاحب نے بھی مانگا ہے۔ یہ اتنی بڑی شیٹ ہے کہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں جتنا ریکارڈ، میرے خیال سے تو کچھ کوئی 8-10 ٹرک تو ہو جائیں گے اگر ایسا ریکارڈ انہوں نے پرووائڈ کیا تو، مطلب اتنا ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ اب اس ریکارڈ میں سے کون سی چھان بین ہوگی؟ بات یہ ہے کہ محکمے کے اندر جو پریکٹس اپنائی جا رہی ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ ہم بار بار اس بات پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں، اور شاید اس بات کو جو حکام ہیں اس کو نیگیٹو بھی لیتے رہیں۔ اس طرح یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ آپ جو ہے محکمے وائز آپ ٹارگیٹ کریں، آپ کلیکشن کریں، آپ پیسوں کے لیے معاملات کریں، یہ بہتر چیز نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو خود دوسری مرتبہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ریسنٹلی ہائی کورٹ کے احکامات ہیں جس کے تحت ظفر اللہ دھارے جو سعادت یاسین صاحب واپس چلے گئے، تو پھر عبدالقادر سومرو صاحب کوئی دوسری مخلوق تو نہیں ہے، یہ تو قانون تو سب کے لیے برابر ہے، پھر سومرو صاحب کے لیے قانون کیوں نہیں یہ لاگو ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ سومرو صاحب کے لیے تو اطلاعات ہیں کہ وہ تو خود کرپشن اور مختلف معاملات میں ملوث رہے ہیں جب بھی یہ مختار کار یا دیگر پوسٹنگز پر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی جلد ثبوت ہم اپنے ناظرین کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، ایک آپ ڈپارٹمنٹ وائز جو ہے معاملات اٹھاتے ہیں، معاملات اٹھائیں، اگر کوئی کرپشن ہے تو ہونی چاہیے تحقیقات، مگر تحقیقات کے بجائے کلیکشن اور ریکوری کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ معاملات ہیں، اور ویسے بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ مختلف محکموں میں یہ بطاخوری کا سسٹم رکھا گیا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں جو گزشتہ روز بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو حیدرآباد ریجن کا اجلاس طلب کیا گیا تھا ڈائریکٹر صاحب کی جانب سے، اب ایک کل جو ہے منڈے کے دن ایک اور اجلاس طلب کیا گیا ہے، وہ ہے سکھر ریجن کا، اور اس میں بھی جو وہاں کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں منیر کھوڑ، ان کو مدعو نہیں کیا گیا ہے، اور باقی جتنے سرکل آفیسرز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس اجلاس میں آ جائیں۔ یہ وہی ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، یہ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر
اور سرکل آفیسر سکھر کے محترم عبدالحق قریشی صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ اس میٹنگ میں آ جائیں. ڈائریکٹر صاحب نے فکس کیے آپ کے انڈر انویسٹیگیشن جتنے مقدمات ہیں, الاٹیڈ کمپلینس ہیں, سرپرائز وزٹ, ریڈ, یہ تمام جو ڈسکریٹ انکوائریز ہیں ان کی لسٹ آپ لے کر آ جائیں گے. آپ کے پاس کون کون سے معاملات ہیں. اسی طرح سے پوری ریجن کے اندر جتنے سرکل افسران یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا انسپیکٹرز ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہوتا ہے اور ایس او پیز ہوتی ہے میٹنگز کی بھی. اگر سابق چیئرمین صاحب اس طرح سے سرکل افسران کو بلاتے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, مگر یہ روایت تو نہیں ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پر ڈائریکٹر صاحب وہی سسٹم کو فالو کریں اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کے بغیر ان تمام سرکل افسران کو بلایا جائے. ڈپٹی ڈائریکٹر جسے ہم نے کہا بھی تھا کہ ایسی رولز کے تحت وہ چیف آئی او ہوتا ہے اور ان کا ڈس ایگری کرنا یا ایگری کرنا ان کا مینڈیٹ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی ڈپٹی ڈائریکٹر کی شکل کسی کو پسند نہیں ہے تو یہ آپ کا مینڈیٹ ہے کہ آپ اس کو تبدیل کروا دیں, آپ ان کی جگہ کوئی اچھے اور اچھے چہرے والے جو لوگ ہیں ان کو لے کر آ جائیں, بجائے اس کے کہ ایک روایت جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, اس کو توڑا جائے. یہ غلط روایت ہے. مثال کے طور پہ کوئی چیئرمین ڈائریکٹر صاحب, ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ صاحب کے بغیر ان کے اسٹاف سے میٹنگ کرے تو خود وہ کیا فیل کریں گے. تو یہ تمام معاملات ہیں. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, قانون سے ہٹ کر کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے. ہم بار بار اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اب آتے ہیں اس پہ کہ ان تمام معاملات کو ہم بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور بار بار ہم ایک امید اور خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ موجودہ جو نوجوان صوبائی وزیر صاحب ہیں وہ ان معاملات کو دیکھیں, کیونکہ یہ چیزیں ان کو پازیٹیولی لیں گے تو اچھی بات ہے. کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کسی کے کوئی ذاتی اختلاف ہے, کوئی ذاتی پسند ناپسند ہے. ذاتی ناپسند تو ڈپارٹمنٹ میں محکمے میں کی جا رہی ہے. جس طرح کے معاملات چلائے جا رہے ہیں اس طرح کی روایات نہیں ہونی چاہیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ چیئرمین صاحب جو ایک اچھے افسر بھی ہیں, اچھے انسان بھی ہیں, نیک انسان ہیں, ایماندار ہیں, تو ان معاملات کو دیکھیں اور جو رٹ ہے, جو قانون کی رٹ ہے اور جو ڈسپلن کی رٹ ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو قانون کی خلاف ورزی, قانون کی آپ دھجیاں بکھیر دیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو دونوں جو ادارے کے سربراہ ہیں ان پر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں. ایک مرتبہ پھر ہم امید کرتے ہیں کہ بنگل خان مہر صاحب ان معاملات کو دیکھیں گے اور ان کے حل کے لیے اور ادارے کی بہتری کے لیے کوششیں ضرور کریں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.